رمضان المبارک کے آخری جمعے میں پڑھی جانے والی قضائے عمری کی شرعی حیثیت۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جمعۃ الوداع کے دن قضائے عمری کی نماز پڑھنی چاہیے۔ وہ اس طرح کہ جمعے کے وقت 2 رکعات قضائے عمری کی نیت سے پڑھی جائیں۔ کہتے ہیں کہ اس سے پورے سال کی نمازیں ادا ہو جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیں، اس مسئلے میں 3 غلطیاں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ شریعت مطہرہ میں قضائے عمری کی کوئی اصطلاح نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ کا حکم تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو نماز قضا کرنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز ایمان والوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ تو نمازوں کے اوقات مقرر ہیں، فجر کا وقت مقرر ہے، ظہر کا وقت مقرر ہے، اسی طرح عصر کا وقت بھی مقرر ہے، مغرب کا وقت بھی مقرر ہے، عشاء کا وقت بھی مقرر ہے۔ جو شخص بھی اس وقت کو پا لیتا ہے، پاتے ہی اس کے اوپر اس نماز کو پڑھنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جو شخص ایک فرض نماز جان بوجھ کر قضا کر دے، اللہ تبارک و تعالی کا ذمہ اس سے بری ہے۔ دوسری غلطی اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو شخص غفلت و کوتاہی کی وجہ سے نماز چھوڑ رہا ہے، پھر اس نے توبہ کر لی اور عہد کر لیا کہ وہ کوئی نماز قضا نہیں کرے گا، تب بھی گزری ہوئی نمازیں اس کے ذمے باقی رہیں گی اور ان کا قضا کرنا اس پر لازم ہوگا۔ اور اگر زندگی میں اپنی نمازیں پوری نہیں کر سکتا تو مرتے وقت اس کے ذمے وصیت کرنا ضروری ہوگا کہ اس کے ذمے اتنی نمازیں قضا ہیں، ان کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ اس قضائے عمری کے تصور سے شریعت کا سارا نظام ہی باطل ہو جاتا ہے جو یہ لوگوں نے گھڑ رکھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھی 3 نمازیں قضا ہوئیں غزوہ خندق کے موقع پر، ظہر، عصر اور مغرب۔ پھر عشاء کے بعد جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اذان کا۔ انہوں نے اذان پڑھی، اس کے بعد آپ نے پہلے ظہر کی نماز ادا کی، پھر اقامت کہی گئی، پھر آپ نے عصر کی نماز ادا کی، پھر اقامت کہی گئی، پھر آپ نے مغرب کی نماز ادا کی، اس کے بعد پھر آپ نے عشاء کی نماز ادا کی۔ اس حدیث مبارکہ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی نماز چھوٹ جاتی ہے، قضا ہو جاتی ہے، چاہے وہ جان بوجھ کر ہو یا بھول کر ہو، اس کی تلافی کی ایک ہی شکل ہے کہ اس کو ادا کیا جائے، اس کو پڑھا جائے۔ لہذا اگر کسی شخص کے ذمے میں قضا نمازیں ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ ان کو پڑھے۔ ایک نماز کے بدلے میں ایک ہی نماز پڑھی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ کئی نمازیں ذمے میں ہیں اور ان کے بدلے میں کوئی شخص ایک نماز پڑھ لے تو اس سے ساری نمازیں اس کے ذمے سے ادا ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے جن حضرات کے ذمے میں بھی قضا نمازیں ہیں ان کو یہ اندازہ کر لینا چاہیے کہ میرے ذمے میں کتنی قضا نمازیں ہیں، اور ایک اندازہ کرنے کے بعد میں پھر ان کو پڑھنا شروع کر دینا چاہیے۔ اور اگر ابھی نماز ذمے میں باقی ہیں اور لگ رہا ہے کہ موت کا وقت قریب آ گیا ہے تو پھر وصیت کر دینی چاہیے کہ میرے انتقال کے بعد میں میرے مال میں سے اتنی نمازوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ اور اگر وصیت نہ بھی کرے تب بھی عزیز و اقارب کو چاہیے کہ انتقال کے بعد میں
ان کے ذمے میں جتنی نمازیں ہوں ان کا فدیہ ادا کر دینا چاہیے۔ تیسری غلطی سلسلے میں یہ ہے، کسی چیز کی فضیلت کے لیے ضروری ہے کہ وہ آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو، کیونکہ بغیر وحی الہی کے کسی چیز کی فضیلت اور اس کا ثواب معلوم نہیں ہو سکتا۔ نماز اور اسی طرح جمعۃ الوداع کی نماز اور روزے کے بارے میں جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں یا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً ثابت نہیں ہے۔ روزے سے مراد رجب المرجب کا روزہ، کہ رجب کا روزہ اور جمعۃ الوداع کی نماز، اس کے جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بالکل بھی ثابت نہیں ہے، اس لیے ان فضائل کا عقیدہ رکھنا بالکل غلط ہے۔ شریعت کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک فرض ترک کر دے تو ساری عمر کی نفلی عبادت بھی اس ایک فرض کی تلافی نہیں کر سکتی، اور یہاں یہ محمل اور بیکار بات بتائی جاتی ہے کہ 2 رکعت نفل نماز سے ساری عمر کے فرض ادا ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مخصوص طریقے پر رمضان کے آخری جمعے میں جو قضاء عمری کے نام سے نماز ادا کی جاتی ہے، شرعاً اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نیز اس مخصوص طریقے پر چند نمازیں پڑھ کر یہ سمجھ لینا کہ اس سے تمام قضا نمازیں ادا ہو جاتی ہیں، سراسر غلط ہے، اس سے بچنا واجب ہے۔ اور اس سے متعلق جو روایت نقل کی جاتی ہے اس کو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے موضوعات میں شمار کیا ہے اور بالکل باطل قرار دیا ہے۔ البتہ اس کے ذمے قضا نمازیں ہوں، چاہے جان بوجھ کر یا بھول کر، ان سب کی قضا پڑھنا واجب ہے، اور اس کے لیے کوئی دن تاریخ مقرر نہیں ہے۔ جو ممنوع اوقات ہیں، جو مکروہ اوقات ہیں، ان کو چھوڑ کر باقی کسی بھی وقت میں، کسی بھی دن اور کسی بھی تاریخ میں قضا نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، جب یہ حدیث بالکل من گھڑت ہے تو اس کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف کرنا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا ہے۔ اس لیے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص میری طرف جان بوجھ کر کسی جھوٹی بات کو منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ لہذا جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ حدیث من گھڑت ہے اور یہ بنائی ہوئی ہے، گھڑی ہوئی ہے، تو پھر اس کو حدیث کہہ کر کسی سے نقل کرنا، آگے فارورڈ کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ سب بہت بڑا گناہ ہے، اور حدیث مبارکہ کے مطابق جان بوجھ کر ایسی حرکت کرنا اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اپنا فضل فرما کر ہم سب کو قرآن اور احادیث مبارکہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور خلاف شریعت جو باتیں معاشرے میں پھیل رہی ہیں ہم سب کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔